آپ میرے ساتھ مرکز کی انجیل باب 5 نکالے۔ میں آپ کے ساتھ ایک تاریخی کہانی بیان کرنا چاہوں گا جب یسوع مسیح کی ملاقات ایک بدروحوں کے لشکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ 2 یا 3 سال سے مسیحی ہیں، پھر آپ اس کہانی کو پہلے ہی سے جانتے ہوں گے اور پڑھ چکے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ 2 یا 3 سالوں سے مسیحی ہیں اور پھر بھی آپ اس کہانی سے واقف نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کتاب مقدس کو پڑھا نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جو یہاں موجود ہیں یا ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہانی کو سنا ہوگا یا وہ ضرور اس کو جانتے ہوں گے۔ لہٰذا میں آج آپ کے ساتھ اس کہانی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں بات کروں گا جو تاریخی کہانی ہے۔ اس کہانی کے برعکس کیوں یسوع مسیح اس کرۂ ارض پر تشریف لائے، اور جس طریقے سے یسوع کے ساتھ یہ معاشرہ جڑ رہا تھا، ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا یسوع کے ساتھ اسی گھنٹے کی مانند جڑ رہی ہے۔ آئیں پہلے چند آیات کو پڑھتے ہیں، پھر دعا کریں گے۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ آئے دعا کریں۔ اے باپ، آج کی صبح ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں اور اپنی نااہلی کو قبول کرتے ہیں، جس کی بدولت ہم کسی بھی کام کو کرنے سے قاصر ہیں، خصوصی طور پر تیرے پاک روح کے وسیلہ سے۔ لہٰذا اے خدا، میں اپنا بدن تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنی عقل کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ تو آج ہمارے دلوں سے کلام کرے۔ اے خدا، ہمیں ذہنی تعلیم عطا کر، اور اے خدا، حکمت میں بڑھنے میں ہماری مدد کر۔ تمام دنیا میں موجود معاشرتی حالات کی صورتحال کے پیش نظر اپنے کلام کی بدولت یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقہ میں صرف ایک بار آئے تھے۔ اس کے علاوہ کتاب مقدس میں گراسینیوں کے علاقہ کی بابت کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اس کرۂ ارض پر ایک ہی دفعہ کے لیے آئے تھے۔ ایک ہی دفعہ یہ فرماتی ہے کہ وہ جھیل کے پار دوسری طرف سے آیا، یعنی وہ ابدیت کے لیے آسمان میں تھا، وہ وہاں ابدیت کی بدولت تھا، اور پھر تخلیق کے نقطہ سے وہ ہماری طرف ہمارے لیے آ گیا تاکہ وہ انسانی زندگی کے تجربے میں سے گزر سکے۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں آیا، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ اب اگر آپ تجسم کی کہانی کو جانتے ہیں، پھر جیسے یسوع وطن سے باہر آیا، لہذا ہیرودیس پہلے ہی سے بچے کو مارنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ ہیرودیس پہلے ہی اپنے صلاحکاروں کے ساتھ منصوبہ بنا چکا تھا کہ جو ہی مجوسی وہاں آئیں گے پھر وہ فوراً ایسا ہی کرے گا۔ وہ جو ناپاک روح میں گرفتار تھے اور بدقسمتی سے تمام بنی نوع انسان ناپاک روح میں مبتلا ہے۔ میرا مطلب ہے بدروح گرفتار سے مراد نہیں بلکہ بدروحوں کی کیفیت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم مسلسل تاریکی کی قوتوں سے لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مسیحیت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے جو آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو پھر آپ مشکل میں ہیں۔ یہ بتانا جاری رکھتے ہیں کہ وہ آدمی قبروں میں رہتا تھا اور کوئی بھی شخص اس کو باندھ نہیں سکتا تھا۔ بیڑیوں میں بندھا ہوا شخص صرف امریکہ کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام بنی نوع انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو قبروں کے اندر رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سچائی کو نہیں جانتے، لیکن یہ تمام زمین انسانوں کے خون سے لت پت ہے۔ جب آپ زمین پر چلتے ہیں اور اپنے پاؤں سے مٹی کو ٹھوکر مارتے ہیں، یہ مٹی ان مرے ہوئے انسانوں اور جانور کی ہے جو سالوں پہلے گزر چکے تھے۔ ہم موت کی وادی میں چلتے پھرتے ہیں، ہمارے ارد گرد موت ہی موت ہے۔ ہم اپنے ملک میں روز بروز پہلے سے زیادہ دیکھتے ہیں، چنانچہ صرف شکاگو میں ہی نہیں ہر روز مختلف لوگ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بالٹیمور اور بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہی عالم ہے، اور یہاں ڈیلس میں بھی جہاں لوگ ہر روز مرتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ممالک میں حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔
اور ہم قبروں کے درمیان رہتے ہیں۔ موت وقت کے حساب سے ہر طرف منڈلا رہی ہے۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ تمام بنی نوع انسان کے اندر ناپاک روح فطرتی گناہ کے سبب سے جو بدل نہیں رہی، آپ ان کو باندھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ قانون پر قانون بناتے ہیں، لیکن آپ ان کی سرکشی کو قابو نہیں کر سکتے ہیں جو انسان کے باطن میں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نیا قانون بنایا جاتا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، بنی نوع انسان ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ سینہ تان کر اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اسے توڑتے مروڑتے ہیں، وہ اس کو اوپر نیچے کر کے گزر جاتے ہیں۔ انسان کی اندرونی سرکشی کو کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی۔ یہ بتانا جاری رکھتی ہے، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین سے چیخیں اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور یہ چیخیں ایسی آوازیں نہیں ہیں جنہیں آپ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ توجہ دینی شروع کریں اور شام کو فضول بیٹھنا بند کر دیں اور اپنے آپ کو سکھائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لوگوں میں خودکشی کی شرح آسمان کو چھوتی ہے، خاص طور پر عورتوں کے درمیان، کیونکہ عورتوں کی خودکشی کی شرح مردوں کی نسبت بلندی پر ہے، حتیٰ کہ گزشتہ کئی سالوں اور موجودہ وقت کی نوجوان نسل کے درمیان اپنے آپ کو زخمی کرتے اور کاٹتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ کا بوجھ بڑھ چکا ہے، اور اگر آپ کے پاس آپ کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی نجات دہندہ نہیں ہے تو پھر آپ تنہا اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اور یہ ہمیشہ آپ کو آپ کے اندر افسردگی پیدا کرتی ہے، بعض اوقات خودکشی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہاں یہ آپ کو زخمی کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمیشہ دن اور رات پہاڑوں میں رہتا تھا اور قبروں میں چیختا تھا اور ہر روز اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس ملک میں یقینی طور پر پریشان ہوں۔ اس قریش پر جو سہولتیں جن سے ہم مزہ اٹھاتے ہیں، آپ ہالی ووڈ کے لوگوں کو دیکھیے، وہاں دولت ہے، خاندان وہاں ہے، ان کے دوست ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، لیکن کیا پڑھتے ہیں کہ وہ خودکشی کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان بدرو گرفتہ لوگوں کی مانی نظر آتا ہے، بدروؤں کی پریشانی اور ظلم کی پریشانی، حتیٰ کہ ہر طرح کی پریشانی جس کا اگر آپ ہر روز جس سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، جس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، یہ یقینی طور پر آپ کو تباہ کر دے گی۔ آیت 6 فرماتی ہے کہ جو ہی اس نے یسوع کو آتے دیکھا اس نے اس کو سجدہ کیا۔ یہاں پر کوئی غلطی مت کرے، جب یہ بدرو گرفتہ شخص یسوع کی جانب پہلی دفعہ بھاگ کر آ رہا تھا تو اس کا مقصد یسوع کو سجدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح پر حملہ کرنا تھا، اور اس شخص کی پہلی توجہ حملہ کرنا تھا، لیکن جو ہی وہ خدا کی پاکیزگی کے نزدیک پہنچا وہ گر گیا۔ لہذا یہ شخص یسوع کی طرف دوڑا ہوا آیا، اور آدھے راستہ میں ہی جو ہی وہ نزدیک پہنچا تب بدروحوں کو معلوم ہوا کہ وہ کون ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ وہ شخص رونے اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں؟ یسوع مسیح قادر مطلق خدا کے بیٹے کے ساتھ، اے خدا میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ اس شخص کے اندر تقریباً 2000 بدروئیں تھیں، تقریباً 2000۔ جو ہی وہ بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس پہنچا تو تب بدروحوں نے جانا کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، یہ تو بلند و بالا خدا کا بیٹا ہے۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بدروحوں کے ہجوم نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جبکہ انسان اس کو جاننے کے ناقابل نظر آتا ہے؟ آپ کو صحیح جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں بدروح کون ہے، کون سب سے بری سطح پر ہے، کون برا اور ظالم ہے، لیکن پھر بھی وہ جلالی خدا کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جو اندھے ہیں وہ کبھی بھی اس کو پہچان اور جان نہیں سکتے ہیں، اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا بھی اس وقت، یعنی ساری قومیں، میں محض مخلوط معاشرے کے لوگوں کی صرف بات نہیں کرتا ہوں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں بطور نجات دہندہ، بطور خدا، حتیٰ کہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ فرماتی ہے کہ وہ بڑی آواز سے چلا کر کہنے لگا، اے خدا، اے یسوع حق تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔ ابھی یہاں توجہ کریں اور سوچیں کہ یہاں جملے کی ایک اصلاح ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اس آدمی سے باہر نکلا۔ اس نے ایک اکلوتی بدروح سے بات کی ہے۔
اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے فکر مند ہے، نہ کہ صرف اپنی کلیسیا کے لیے ہی۔ وہ آپ کی حالت کے متعلق فکر مند نظر آتا ہے، حتیٰ کہ بطور مسیح آج اس کمرے میں اور وہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم روحانی جنگ سے باہر نکل آئے ہیں۔ ہم اس جنگ کی اگلی صفوں میں ہیں۔ شیطانی قوتیں پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہیں اور وہ خدا کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس روحانی جنگ کے اثر کو قبول کرنا چاہیے بجائے کسی دوسرے کی نسبت۔ اور اگر آپ خداوند میں تیار نہیں رہتے ہیں اور اگر آپ وقت با وقت خدا کے پاس نہیں آتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جانوں کو پاک کر سکیں اور آپ خدا کی حضوری میں جا سکیں، پھر آپ اس بوجھ کو کیسے اٹھائیں گے؟ مسیحوں کو دیکھ کر اکثر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جو خودکشی کرتے ہیں، یا وہ مسیحی جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مسیحی جو دوسری بری روشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مخالف جنس کی جانب راغب رہتے ہیں اور وہ اپنی خوشی پاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی جنس میں شادمانی یسوع مسیح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کرۂ ارض پر یسوع مسیح کے بغیر کہیں بھی شادمانی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یسوع مسیح کے بغیر اچھی شادی قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یا آپ شادی شدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شادی جہنم بن چکی ہے تب آپ کو اس شادی میں یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ وہ ریفری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کتنے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کوئی بھی ایسا جوڑا ہے جو ہاتھ ہلا کر آمین کہے؟ آمین۔ لیکن اصل بات، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ خدا کے پاس بذات خود جاتے ہیں اور اگر آپ تحمل سے کام لیتے ہیں، پھر خدا آپ کی حالت میں صحیح کلام کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دفعہ خادمین اور بہنیں آپس میں متفق نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں میں اور میری بیوی بھی بعض دفعہ متفق نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں آئے خدا کے گھر کو چلتے ہیں اور معلوم کریں کہ خدا کیا فرماتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خدا بالکل صحیح جگہ پر صحیح صورتحال کے مطابق کلام کرتا ہے۔ کتنی دفعہ خدا فرماتا ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں، یہی وہ بات ہے۔ بعض اوقات خدا فرماتا ہے کہ آپ جو اپنی بیوی کے سر ہیں آپ غلط ہیں اور وہ صحیح ہے، اور پھر وہی بات ہوتی ہے۔ باقی دوسرے اوقات میں وہ کہتی ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں اور میں غلط ہوں۔ یہی ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی شادی میں ایسی باتوں سے واسطہ رہتا ہے۔ وہ اونچی آواز سے چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے حق تعالیٰ کے بیٹے یسوع، مجھے تجھ سے کیا کام، وقت سے پہلے مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ تب اس نے اس سے کہا کہ اے ناپاک روح باہر نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ اگر خدا آپ کی آنکھیں کھول دے چند لمحات کے لیے، اگر وہ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، تب آپ اپنی آنکھوں سے ابلیسی قوتوں کو اس کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم آسمان کے نیچے شیطانی طاقتوں کے درمیان موجود رہتے ہیں، حتیٰ کہ تمام خلا کی قوتوں کے درمیان۔ اگر آپ کی آنکھیں کھل جائیں تب آپ اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ حتیٰ کہ شاید مر جائیں۔ اگر آپ وفاداری کے دشمنوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے۔ یہ نہ صرف وفاداری میں ٹھہرے ہوئے فرشتے ہیں، بلکہ یہ آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں جن سے ہم جیت نہیں سکتے۔ لیکن اگر یسوع ہماری طرف ہے، اگر یسوع مسیح ہمارے سامنے ہے، اگر یسوع مسیح ہمارے پاس ہے، تب کون ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ آیت 10 فرماتی ہے کہ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑوں پر سورہ کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ یہاں اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ میں نے یہاں پر اصلاح کو چھوڑا ہے، در حقیقت یہ 2000 بدروئیں تھی جو سمندر میں ڈوب مری۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص میں بدرو ہو تو ایک ہوتی ہے، لیکن اس شخص میں 2000 بدروئیں تھیں۔ در حقیقت یہ ان کی حد نہیں تھی، شاید وہ 2000 سے زیادہ بھی تھی، کیونکہ وہ 2000 سوروں میں چلی گئیں، لہذا ان کی تعداد بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک بات کا جائزہ لیں تو یہ سور دماغی قابلیت انسان کے مقابلہ میں کم رکھتے ہیں، لہذا یہ بھاگے اور سیدھے سمندر میں ڈوب مرے۔ بدروہیں آپ کو خودکشی کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، وہ آپ کو اندرونی تکلیف دیتی ہیں، ایسا ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، اور حقیقت کے طور پر ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں ہم زیادہ سے زیادہ تر دیکھتے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔
وہ ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں لڑی. ہم میں سے زیادہ تر بوڑھے کینگرو کی مانند ہیں جو ان نوجوانوں سے کبھی نہیں مقابلہ کر سکتے. یہ دلچسپ ہے. انٹرنیٹ کے اثر نے تمام اخلاقی قدروں کو گرا دیا ہے. وہ مسلسل ہالی ووڈ سے ہیں، وہ مسلسل دوسرے ذرائع سے ہیں، حتیٰ کہ اب بڑے بڑے ٹیلی ویژن بھی انٹرنیٹ لائیو اسٹریم کی بدولت نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں. یسوع مسیح کے بغیر ہم لوگ ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. جیسے بدروحوں نے سوروں کو بگایا، ویسے ہی وہ ہمیں بگا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو زخمی کریں. یہ بتانا جاری رکھتی ہے. آیت 15 فرماتی ہے، میں آیت 15 سے آگے بڑھ رہا ہوں. لوگ دیہات سے نکل کر دیکھنے آئے میں اسے پڑھتا ہوں. اور سوروں کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر میں اور دیہات میں لوگوں کو بتایا، اور وہ سب ماجرا دیکھنے کے لیے آئے. اور وہ یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے. یہاں میرا نقطہ نگاہ یہ ہے، یسوع مسیح کے ایک بار چھونے نے، کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کتنی گمبھیر حالت میں ہیں، حتیٰ کہ اگر 2000 بدروہیں آپ کو خودکشی پر مائل کرتی ہیں، یسوع مسیح کا ایک بار چھونا ہی آپ کے لیے کافی ہے. آقا کا ایک لفظ ہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کی حالت مکمل طور پر بدل دے گا. تلاش کریں کہ آپ یسوع کو کہاں مل سکتے ہیں. میں خود کو دیکھتا ہوں تو میں آج زندہ نہ ہوتا اگر یسوع نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا. صرف اس کے ایک بار چھونے نے میری دنیا اور میری زندگی بدل دی. وہ اپنے کپڑے پہنے اپنے ہوش میں بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ نے گزشتہ وقت کہانی کو پڑھا تھا تو پتہ چلے گا کہ وہ قبروں سے نکل کر ننگا بھاگ رہا تھا. اس کی یہ حالت یسوع کے بغیر دنیا کی تصویر کو بیان کرتی ہے. ایسا شخص جو یسوع مسیح کے لہو کے بغیر ہے خدا کے غضب کے نیچے رہتا ہے. اس کے پاس کسی قسم کی پوشاک نہیں ہے، لیکن جو آپ یسوع مسیح کے پاس ننگے آتے ہیں تو وہ آپ کو راست بازی کے کپڑے پہناتا ہے تاکہ خدا کے غضب سے بچ جائیں. اور اب یہ شخص بیٹھا ہوا ہے کپڑے پہنے ہوئے، وہ ہوش میں ہے، وہ بالکل پرسکون ہے. کتنے لوگ نجات یافتہ ہونے سے پہلے وقت کو یاد کرتے ہیں؟ کیا اس وقت آپ کی سوچ تنگ نہیں تھی؟ یہ میں ہی اکیلا ہوں؟ آپ سارا الزام مجھ پر لگا سکتے ہیں. آئے ہم سب سوچیں کہ ہماری سوچ جب تنگ تھی. یہ ایک مکمل سوچ پیدا کرتی ہے جب آپ تاریکی میں تھے، لیکن جب آپ یسوع مسیح کے پاس آ گئے تو اس نے آپ کو روشنی بخشی. اب آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں جو کچھ سوچتا تھا وہ سب فضول تھا. میں نے کئی بار ایک کہانی بتائی ہے جب میں نجات یافتہ ہوا تھا. ایک وقت تھا جب میں اور میری بیوی طلاق لے چکے تھے. میں اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا. میں اپنی زندگی میں بھاگ رہا تھا، سخت محنت کر رہا تھا. تب میں نے کچھ الگ کرنا چاہا. اس وقت وہ عورت جس سے میں اکثر ملتا تھا، مجھے یاد نہیں، شاید 5 یا 6 سال مہینے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں فیصلہ کروں گا اور میں اس عورت سے شادی کروں گا. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ یسوع مسیح کے بغیر کبھی خوش زندگی نہیں گزار سکتے. میں ایک ذہین انسان ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کروں گا، لیکن میں اپنی ایک اور لڑکی دوست بھی رکھوں گا، صرف ایک. اور ہم تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے. لہذا ہم تینوں متفق ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ میری بیوی ہوگی، آپ میری بیوی کی سوتن ہوں گی، اور ہم سب ایک شادمان خاندان کے طور پر ہوں گے. اور ہر ایک نے کہا آمین. یہ بہت اچھا، ہم ایسا ہی کریں گے. جب آپ کے پاس یسوع مسیح نہیں ہوتے ہیں تب آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ یسوع کے نزدیک رہتے ہیں اتنی زیادہ حکمت آسمان سے آپ کو ملتی ہے. وہ اپنے کپڑے پہنے ہوش میں بیٹھا ہوا تھا. اب اس بات کو جانیں، تب وہ ڈر گئے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا آپ کا مذاق کیوں اڑاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا آپ کو کیوں خارج کرتی ہے؟ وہ سب گرجا گھروں کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ چرچز کو بند کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے خوف زدہ ہے، کیونکہ آپ کو مافوق الفطرت قوت نے چھوا ہے جس کی بابت دنیا بے علم ہے. آپ آنے والے جہان کی قوت کے وسیلہ سے چھوئے گئے ہیں، اور دنیا اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی ہے، اور وہ آپ سے خوف زدہ ہیں. اور یہ بتاتی ہے کہ وہ ڈر گئے، اور وہ سارا ماجرا دیکھ کر پوچھنے لگے یہ کیسے ہوا، اور سور کے بارے میں بھی پوچھنے لگے. اور وہ اس کی منت کر کے کہنے لگے وہ ان کی سرحدوں سے چلا جائے. ابھی آپ سوچیں گے اس قبروں میں رہنے والے شخص کو ہمیشہ کے لیے وہی رہنا چاہیے تھا. کیا یسوع نے اس کی زندگی میں اچھا کام نہیں کیا تھا؟ میرا مطلب
اس نے اس کو آزاد کر دیا، وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے کپڑے پہن لیے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے واجب جواب نہ دیا۔ بے شک یسوع مسیح نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، اس میں سے سب بدروؤں کو نکال دیا، جبکہ دنیا والوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اسے صلیب دے دیا گیا۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں اسکول جہاں بچے سیکھتے ہیں، اور ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے مسیح کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے، جو کہ بذات خود خدا کے کلام کے ساتھ ایک لڑائی ہے۔ آیت 18 فرما دیا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہونے لگا، جی ہاں، جب وہ کشتی میں سوار ہونے لگا، یسوع جس میں سے بدروہوں کو یسوع نے نکالا تھا، یہاں جملہ فعل ماضی میں کہا گیا ہے کہ یسوع نے اسے آزاد کیا تھا، اس لیے جس میں سے یسوع نے بدروہوں کو نکالا تھا وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن یسوع نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ میں چاہوں گا کہ ساز والے سب آگے آ جائیں۔ یہاں اس بات پر توجہ کرے کہ یہ شخص خدا کے وسیلہ سے چھوا گیا تھا، تب فوراً اس نے اپنے دل سے کہا کہ اے یسوع، میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک نوجوان مسیحی تھا اور جب میں نجات یافتہ ہوا تھا تو شاید ہی 2 مہینے ہی نجات یافتہ ہو کر قائم رہ سکا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک دوست کے گھر پر تھا اور میرے باقی سب دوست گنہگار تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ جو میں کر رہا تھا، جبکہ میں نجات یافتہ تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں کچھ مختلف جانتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں فون پر اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا تھا اپنے دوست کے گھر پر، اور مجھے یاد ہے کہ میں رو رہا تھا، ابھی بالکل نیا نجات یافتہ ہوا تھا، اور میں اپنی ماں کو بتا رہا تھا اب مجھے یسوع کی ضرورت ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں مزید رکنا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جس نے مجھے چھوا ہے، مجھے نجات چاہیے ہے۔ ایسی بات ہر مسیح کے دل میں ہونے چاہیے۔ سنیے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سارے یہاں پر پرسکون ہیں، حالانکہ آپ اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنی نوکری سے محبت کی وجہ سے اطمینان پاتے ہیں، آپ کے پاس دوسرا خیال ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے شہروں کے امیدوار ہیں جن کا معمار خدا ہے، ہم آسمانی سونے کے شہر کے مشتاق ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب کے پاس خاندان اور سب کچھ ہے۔ اگر میرے پاس اپنی پسند کا انتخاب ہے، کیا ہم یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رک سکتے ہیں یا پھر وقت آنے پر چلے جاتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اب جانے کا وقت ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ آمین۔ کوئی کہے گا آپ کے چھوٹے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ وہی جو میرا خیال رکھتا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ پہلے جانا چاہے گی، وہ پہلے جانا چاہتی ہے، لیکن اگر وہ مجھے بلاتا ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آمین۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے نیا ٹرک لیا ہے، تو زیادہ دور مت جانا، جس کی چابیاں میری پینٹ کی جیب میں ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا اپنے لوگوں میں جاؤ، ابھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ اپنے گھر، اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس نے تم پر کیسے رحم کیا۔ ہم سب کا یہی رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک ہی وجہ کہ ہم ابھی تک یہاں ہیں، تاکہ دنیا کے لیے نور بن جائے۔ اس لیے کسی نہ کسی کو بتائیں کہ یسوع نے میری زندگی میں کیا کیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن تک میں پہنچ نہیں سکتا ہوں، جو مختلف محلے وقوع رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوکین کے عادی ہیں تب میں آپ کے دل کے ساتھ کلام کر سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خدا نے کتنے بڑے کام میرے لیے کیے ہیں اور وہ سب کے لیے کرنے پر قادر مطلق ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کے عادی ہیں تب میں آپ کے ساتھ ذاتی نفرت کے متعلق بات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو دو رخی شخصیت کی بابت بات کر سکتا ہوں، جہاں ایک طرف کہتی ہے کہ کرو اور دوسری طرف نہ کرو، اور تب آپ آخر کار گزرتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ اپنے گھر، اپنے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ خدا نے کتنے بڑے بڑے کام تیرے لیے کیے ہیں اور کیسے اس نے تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دکپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ اس آدمی کے اندر 2000 بدروہیں تھیں۔ اس قابل ہوا کہ جا کر اپنے دوستوں کو بتا سکے اور اپنے خاندان کو یسوع کے متعلق ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی تعظیم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ آمین۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی صبح آپ کی شفقت اور مہربانی کے لیے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آسمان سے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا
تاکہ ہماری شکستگی کے ساتھ پیش آ سکے، ہماری برگشتگی کے ساتھ پیش آ سکے، اور جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے اس سب کے ساتھ بدروہوں کے ساتھ پیش آ سکے۔ اے خداوند تو قادر مطلق ہے جو اس وقت کو بدل سکتا ہے۔ اے باپ ہم تیرے فضل تیری بلائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئے برائے مہربانی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، آئے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے خدا کا شکر کرے کہ وہ اس زمین پر آئے، آئے خدا کا شکر کرے کہ وہ ہمارے لیے آیا تاکہ وہ ہمیں چھو سکے، تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو۔ آئے آج کی صبح خدا کا شکر کریں۔ اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے فضل کے لیے۔ اے خدا ہم تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے باپ تو نہ صرف تجسم لے کر اس جہان میں آیا، آپ صلیب پر جان دینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اس لیے کہ آپ ہم سب سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اے باپ ہم بھی تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ آئے سب مل کر خدا کا شکر کریں، آئے سب کہیں اے باپ تیرا شکر ہو۔ اے باپ ہم تیرے رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری شفقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم ہر ایک کامل اور اچھے انعام کے لیے جو تیری طرف سے آسمان سے آتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے نور کے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ایسا مل کر خدا کا شکریہ ادا کریں۔ ہالےلویا۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیری ساری نعمتوں کے لیے تیرا شکر ہو جو تو نے ہمیں بخشی ہیں۔ ہم تیری محبت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ ہم تیری تسلی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم ساری خوشی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پاک کیا ہے، جو کوئی یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ ہم ایک قادر مطلق عظیم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس کی حضوری میں آئے ہیں اور اس کے نام کو جلال بخشا ہے۔ آج کی صبح بے شک آپ 2000 بدروؤں کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو جہاں ہونا چاہیے تھا آپ اس سے اچھی جگہ پر ہیں۔ ہر دن ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، ہر روز ہم اس کے کلام میں بڑھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تاکہ اس کے نزدیک جا سکیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ ہم سب بندروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایک شاندار احساس ہے۔ آمین۔